اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 4 کلاس 9 آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف وائلنس اینڈ وائلنس اگینسٹ وومن. تشدد اور خواتین پر تشدد کیا ہوتا ہے؟ اب تشدد سے کیا مراد ہے؟ ہم تشدد کی تعریف پہلے کریں گے تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کی ہوگی تشدد کی ڈیفینیشن. اب نسوانی تشدد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نسوانی تشدد یا خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ ہوگی نسوانی تشدد کی ڈیفینیشن. اب آگے اس کا آپ کا تھرڈ شارٹ کوسچن بنے گا اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد سے کیا مراد ہے؟ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں. اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہوگی آپ کی 3 ڈیفینیشن ہوئی تشدد سے کیا مراد ہے، نسوانی تشدد کیا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد سے کیا مراد ہے. سارا سیم ایز پریویس بک ہے، آپ کی پریویس بک میں بھی سیم یہی ہے اور یہ ٹاپک سیم آپ کا ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو عالمی اعداد و شمار صحت کے مطابق، عالمی ادارہ صحت کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں ہر 3 میں سے ایک یا تقریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے. تشدد میں ضروری نہیں کہ وہ جسمانی تشدد ہی ہو، تشدد دماغی تشدد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان، آپ کو فزیکل ہارم، آپ کو مینٹلی ہارم، آپ کو ابیوزو لینگویج یوز کرنا ہے، سب کچھ تشدد میں آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشی پر اثرات. یہ آپ نے یاد نہیں کرنا، یہ جسٹ میں آپ کو صرف پڑھ کے بتانے لگی ہوں. یہ آپ کی پریویس بک میں پاکستان میں نسوانی تشدد والا ٹاپک تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی سیم ہے، صرف انہوں نے اس کا نام چینج کیا. دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی روزانہ عورتیں تشدد کا شکار ہوتی ہیں. پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے. تشدد کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں. خواتین پر تشدد کن طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ قتل، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ. ٹھیک ہے، اب تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیم آپ کا پریویس بک میں پیج نمبر 135 والا پیراگراف یہ سیم ہے. یہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں، اس کو ہم صرف ریوائز کر رہے ہیں. اب یہ سیکنڈ پیراگراف پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے تشدد کی شکار خواتین اور تشدد کے مرتکب افراد. اب اس میں آپ کا شارٹ کوسچن بنے گا تشدد کی شکار عورتوں میں کون کون شامل ہیں؟ تشدد کا شکار عورتوں میں دیہاتی، شہری، امیر، غریب، مذہبی اور مختلف اعتقادات پہ یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں. اچھا جی، مجرم کون لوگ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجرم کسی بھی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں امیر، غریب، مذہبی، غیر مذہبی، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ افراد شامل ہوتے ہیں. مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں یا وہ اجنبی بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد گزرتی ہے. اس طرح اس پیراگراف میں سے آپ کے 2 شارٹ کوسچن بنے ہیں. تشدد کی شکار عورتوں میں کون کون شامل ہیں اور مجرم کون لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کی پریویس بک میں بھی ہے. ٹھیک ہے، انگلش والے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ لیں، چیپٹر ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. یہ جو ٹاپک اب ہم پڑھیں تشدد سے کیا مراد ہے، وٹ از وائلنس اگینسٹ وومن، اور یہ ان کے نام اور اوفینڈرز کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. وکٹمز کون ہیں، اوفینڈرز کون ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ پیراگراف نہیں ہے لیکن یہ آپ نے یاد نہیں کرنا کہ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی بھی صورت میں تشدد کا شکار ہوں. تشدد کے معاشرے میں ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ بے چینی اور بد امنی کا شکار ہو سکتا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں. معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے اس میں بنے ہیں، اب تک آپ نے 5 شارٹ کوسچن بن چکے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. 5 نہیں،
6 سوال بن چکے ہیں شارٹ پہ. ایک سوال ہمارا تھا تشدد سے کیا مراد ہے, نسوانی تشدد کیا ہے, نسوانی اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد سے کیا مراد ہے. پھر ہے عورتوں پر کن طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کون کون سے طریقے تھے. پھر تشدد کا شکار عورتوں میں کون کون شامل ہیں, یعنی وکٹمس کون ہیں اور اوفینڈرز کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے 6 سوال شارٹ کوسچن بنتے ہیں یہاں پہ. یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. اب اس کے بعد ہمارا آتا ہے خواتین پر تشدد کے بارے میں تصورات کیا ہوتے ہیں, یعنی تشدد کی وجوہات کیا ہیں. یہ بھی آپ کی پریویس بک والا ہی ہے. نسوانی تشدد کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات تحریر کریں. ٹھیک ہے, نسوانی تشدد کیوں کیا جاتا ہے یا خواتین پر تشدد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو پہلے معاشرے نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے. مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا, یعنی ہمارے معاشرے نے یہ چیز سمجھ لیا کہ بھی عورتیں جو ہیں وہ اب ان کے ساتھ جس طرح کا بھی مرضی سلوک کر لو تو یہ سبھی کرتے ہیں, مشترکہ عمل ہے, تو یہ لوگوں نے اس کو سمجھ کے قبول کر لیا. مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا. معاشرے میں عدم مساوات ہوتی ہے, یعنی برابری نہیں ہے. مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان سے خواتین واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اسلام اپنے حقوق سے عورتیں جو ناواقف ہیں وہ بھی تشدد کی ایک عام وجہ ہے. یہاں تک اب آپ کے 7 شارٹ کوسچن بنتے ہیں. یہ ٹاپک آپ کا یہی ختم ہوتا ہے.